صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار برکات میں عقیدتوں اور محبتوں کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم ہم سب کے دنوں میں، عمر میں، ظہر میں، تقویٰ میں برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے بھی آپ تشریف لائے اللہ سب کے باطن کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہر کام رسول اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حدیث کے اصولوں کے مطابق ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی زندگی نجات والی زندگی ہے، یہی زندگی فلاح و کامیابی والی زندگی ہے۔ اس کے لیے ہمیں جدوجہد اور حد الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ احباب وقار، آج کے ایمان اور نوار میں اس مہینے کی مناسبت اور نسبت کے حوالے سے جو موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ ہے توبہ۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو راضی اور انکساری سے پیش کرنا۔ توبہ کے حوالے سے آپ چند معلومات آپ دوستوں کے حوالے دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی پکی سچی اور سچی اور عملی محبت نصیب فرمائے۔ حباب وقار، توبہ کا تعلق انسان جو ہے اس کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے۔ توبہ جو ہے یہ انسان کا ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے اس کا قلب، اس کا دماغ، اس کی سوچ پاک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت توبہ کی جو اہلیت ہے وہ بہت کم نظر آ رہی ہے، جبکہ پاک محبوب علیہ السلام بذات خود 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں۔ یہ جناب کے بارے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، جیسے فرشتوں کے بارے ہمارا عقیدہ ہے۔ تو باوجود اس کے آپ محبوب علیہ السلام دن میں 70 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق آپ محبوب علیہ السلام 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اس حدیث کا تعلق جہاں آپ کے حوالہ سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کا ایک پہلو سرکار کی امت کے ساتھ بھی ہے کہ امت کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت معافی مانگتے رہو، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکائے رکھو،
ہر وقت اپنی زمین نیاز کو اس کے حضور جھکائے رکھو اور اپنی ذات کی نفی کرو اور اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت سر سجود رہو۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک تو جو عبادت کا اور ریاست کا اور دیگر جو دین اسلام کی طرف سے ہمارے اوپر فرض شدہ عبادات ہیں، ان کا ذہن جو ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ نمازیں بہت کم پڑھ رہے ہیں۔ اب رمضان شریف کے روزے چونکہ گرمیوں میں آ رہی ہیں تو تقریباً 70% لوگ جو صحت مندی ہیں وہ بھی روزہ نہیں رکھ رہے۔ ایک تو عبادت کے حوالہ سے بہت زیادہ مطالعہ اور کمی اور پیشیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے اپنے بندے کو ایک تحفے میں توبہ دی، یہ عبادت نہ کرنے کے بعد توبہ بھی نہیں کر رہا، یعنی وہ عظیم لوگ عبادت کر کے بھی توبہ کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ عبادت اور ریاضت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، لیکن حال ان کا یہ تھا۔ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو آخری شخص جنت میں جائے گا ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی خشیت الہی اور خوف خدا کا یہ درجہ ہے آپ کے قلب کے اندر۔ جس صحابہ کرام فرماتے ہیں کاش کوئی کہتا میں جانور ہوتا، کوئی کہتا کہ کاش میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا، اور کوئی کہتا کاش میں لکڑی کا ایک ٹکڑا ہوتا کہ آپ مجھے جلا دیتی۔ تو یہ حال ہے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے صحابہ کرام کا، ہمارے سلف صالحین کا۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ عبادت کو درکنار اس کی بارگاہ میں توبہ بھی نہیں کرتے، اس کی بارگاہ میں توبہ بھی نہیں کرتے، اپنے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگتے۔ اور وہی وہ تو عبادت کر کے بھی توبہ کرتے، عبادت کر کے بھی توبہ کرتے، اور ہم عبادت نہ کر کے بھی معافی نہیں مانگتے۔ کتنی بڑی جہالت اور کتنی بڑی حماقت ہمارے عام معاشرے میں اس وقت پھیل رہی ہے، جبکہ پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گناہ کرو تو فرمایا فوراً توبہ کر لو، گناہ کے اوپر اصرار نہ کرو، گناہ کے اوپر اصرار نہ کرو، فرمایا توبہ کر لو۔ کیا کر لو؟ توبہ کر لو۔ اللہ توبہ کو پسند فرماتا ہے، توبہ کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور فرمایا کہ اصرار نہ کرو، یعنی کثرت کے ساتھ اب گناہ نہ کرتے رہو، بلکہ اس گناہ پر اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگو، معافی بھی مانگ دو۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان رشید کے مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے اس توبہ کے مفہوم کو بیان فرمایا، فرمایا کہ اس کو معمولی عبادت نہ سمجھو، اس کو معمولی ریاضت نہ سمجھو، فرمایا کہ یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ہی ایک عبادت ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا دیتا ہے، یعنی جو توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو اپنا یار بنا دیتا ہے، ان کو اپنا پیارا بنا دیتا ہے، ان سے پھر محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم ان کے باتوں کو بھی سجدہ کر دیتے ہیں۔ اب کتنی بڑی نعمت ہے
کہ بندہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، ہر وقت اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، ہر وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہے اور کہے مولا یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں اس گناہ پر معافی بھی تم نے ہی دینی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو اب اس حدیث پاک کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب اعلان فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ مولا یہ جانتا ہے کہ اس کا تو رب ہے۔ فرشتوں یہ گناہ کرنے کے بعد کیا یہ یقین کامل رکھتا ہے کہ میں اس کے گناہوں پر پانی پھیر کر اس کو اجر عظیم عطا فرماؤں گا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اس کا اس بات پر یقین ہے اور یہ تجھے موقع ہے کہ تو اس کا رب ہے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں پھر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب پھر جب وہ گناہ کرتا ہے رب پھر فرماتا ہے فرشتوں کیا یہ جانتا ہے کہ اس کو کوئی رب ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اس کا یقین ہے کوئی اس کا رب ہے۔ تو فرمایا کہ فرشتوں میں نے اس کو پھر معاف کر دیا، حتیٰ کہ بندہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے اور 70 مرتبہ اس کی بارگاہ میں معافی مانگے، 70 مرتبہ اس سے معافی مانگے، اللہ ہر بار اپنی رحمت دے اس کے اوپر اندھیرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ایک بندہ عبادت بھی نہ کرے، گناہوں کی چادر اس نے اپنے اوپر تانی ہو اور جہالت اس درجے کی، آنکھیں بے حیا، کانوں کی قوت شراب جو ہے وہ بریانی اور فحاشی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، قلب اس کا اغیار بھی اس صحبت میں ہے، اس کا پورے کا پورا وجود وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اس حالت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے اور اب کرے مولا میں گناہگار تو ہوں لیکن عقیدہ یہ رکھتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے گا۔ تو مجھے بولیے سنیے، اگر یہ عقیدہ ہے تو اللہ پاک اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، بندے کی کیا فرما دیتا ہے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ کہ بندہ گناہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے کہ اللہ اس کو بخش دیتا ہے؟ سرکار فرماتے نام اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بندے کو ہر موقع پہ معافی دے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ بندے کے گناہ اگر حد سے بڑھ جائیں، پوچھا اے انس بات کھول کے کرو اس کے کتنے گناہ ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ رسول اللہ بندے کے گناہ اگر ریت کی ضرورت سے زیادہ ہو جائیں تو سرکار ساتھ ساتھ مسکرا رہے ہیں، ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں اللہ تب بھی اس کی بخشش فرما دے گا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ بندے کے گناہ اگر بعض کے تنکوں سے زیادہ ہو جائیں تو سرکار فرماتے ہیں اے انس بتا دو میرے گناہوں کو کہ اللہ تب بھی ان کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا اگر بندے کے گناہ سمندر کی جان کے برابر بھی ہو جائیں فرمایا اللہ تب بھی معاف فرما دے گا۔ فرمایا اگر بندے کے گناہ آسمان کو چھو جائیں فرمایا اللہ بندے کو تب بھی معاف فرما دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو بتا بندے کے گناہ زیادہ ہیں یا رب کی رحمت زیادہ؟ سبحان اللہ بے شک رب کی رحمت زیادہ ہے یا بندے کے گناہ زیادہ ہے؟ رب کی رحمت سے بندے کے گناہوں کو توڑنا چاہتا ہے۔ بندہ گناہ جو ہے جتنے پیلے آئے میں ایک شرک کا گناہ نہ ہو، ایک بولیے، اور اس امت پر اجماعی طور پہ شرک جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے، اجتماعی طور پر شرک بولیے اٹھا لیا گیا ہے، انفرادی طور پر کوئی اکا دکا اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے
تو اس کو اجماع امت پر رکھو بنائے. چونکہ امام بخاری علیہ اللہ فرماتے ہیں واللہ اخاف علیکم ان تشرکوا ببعدی، سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت جو ہے یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. میری امت جو ہے یہ شرک میں مبتلا اونچا بولیے نہیں ہوگی. اگر اکا دکا کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے اور پھر اس بات کو بطور دلیل بنا کر آپ سنت کی عوام کو شرک کا اس کے اوپر اجتماعی طور پر فتویٰ لگایا جائے. چونکہ میرے باپ کا حکم نے فرما دیا میری امت جو ہے یہ شرک نہیں کرے گی. اجتماعی طور پر یعنی اجتماعی طور پر یہ شرک ہو رہی ہے نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میری امت کی جو جنت میں جو جنتی صفحے ہیں وہ اکیلی میری امت کی 80 صفحے ہوں گی. باقی نبیوں کی جنت میں جو صفحے ہیں سارے نبیوں کی ملا کر وہ 40 صفحے ہوں گی. اور میں محمد کی اکیلی امت کی صفحے وہ 80 صفحے ہوں گی. تو بتاؤ کیا یہ مشرکوں کی صفحے ہوگی؟ کیا یہ بدعتوں کی ہوگی؟ نہیں، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. میرے بھائیو، یہاں سے پتہ یہ چلا کہ بندہ اگر اعمال کے حوالہ سے کمزور بھی ہو تو وہ ذات جو ہے وہ ان اللہ علیہ شیء قدیر ہے. وہ ذات جو ہے وہ معاف کرنے پہ آئے. تو امام بخاری کے اندر یہ حدیث لائے ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی کہ جو جس کا کردار جو تھا وہ صحیح نہ تھا. فرمایا کہ اس کا کردار مشکوک تھا، ہمیشہ بدفعلی میں وہ منتقل رہتی. میرے آقا فرماتے ہیں ایک مرتبہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا. ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا. اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی. اللہ رب العزت نے اس کے لیے بخششوں کے دروازے کھول دیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اب اس حدیث پاک کو ذرا غور سے سنیے اور توجہ سے سنیے اور اس کو اپنے ایمان والی جگہ پر اس کو جگہ دیجیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد معافی مانگتا ہے اللہ اس سے ہر غم کو دور فرما دیتا ہے. یار اس نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اس کی معافی جو ہے رب نے اتنی مقبول فرمائی. فرمایا جو تجھے اکا دکا دکھ بھی آتے تھے اس معافی کی برکت سے وہ بھی دور ہو گئے. اب سنیے اگلا حصہ اس حدیث کا اگلا حصہ. سرکار فرماتے اللہ اس بندے کے غموں کو بھی غموں سے بھی نجات دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو غیب سے رزق بھی عطا فرما دیتا ہے. فرمایا اس کو واسطہ رشت بھی عطا فرما دیتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پھر اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے. یعنی ایک آپ گناہ کرے اللہ نہ کرے. اب جتنی آج جو ٹاپک ہے معافی کا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ گناہ کریں اور گناہ کے بعد توبہ کریں. نہیں، میرے آقا کی یہ حدیث پاک ہے، ضمن یہ بھی سنتے چلے جائیں تاکہ آپ کے ذہن سے جو سوال اگر اٹھ رہا ہے تو وہ بھی دور ہو جائے. میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کرتے ہوئے توبہ کی امید رکھے اور ساتھ گناہ بھی کرتا رہے ساتھ توبہ بھی کرتا رہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ پھر بندہ اللہ سے مزاح کر رہا ہے، اللہ سے ٹھٹھا کر رہا ہے، اللہ سے مزاح کر رہا ہے. میرے پاک محبوب علیہ السلام کے غلام ہو اگر غلطی ہو جائے تو فرمایا اگر یہ معافی مانگ لے اس پر اصرار نہ کرے، فرمایا اللہ تمہارے دکھوں سے بھی نجات عطا کر دے گا، غموں سے بھی نجات عطا فرما دے گا. فرمایا جو مصیبت اور جو مصائب و آلام ہے اللہ اس سے بھی نکال دے گا اور غیب سے رزق بھی عطا فرمائے گا. اور فرمایا اللہ
تیری بخشش بھی فرما دے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی غلاموں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا کفل۔ کیا نام تھا؟ کفل۔ وہ ہر رات اپنے بستر پر ایک نئی لڑکی لے کر آتا اور اس کو اپنا حوث کا شکار بناتا۔ ایک دن ایک غریب گھر کی لڑکی اس کے دروازے پہ پہنچی اور اس نے جب کفل کو دیکھا تو اس نے کہا، اے کفل، میں بداری عورت نہیں، میں غربت کی ماری ہوئی عورت ہوں، مجھے تیرے دروازے پر غربت کھینچ کے لے آئی ہے، میرے گھر میں کھانے کے لیے راشن نہیں ہے۔ جب لوگ زکات دینا بند کر دیتے ہیں، جب لوگ غریبوں کا حق جو ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں، پھر ہماری بیٹیاں کو مجبوراً ایسے قوموں پر اتر آتی ہیں۔ اس واسطے ہمارے پاک محبوب علیہ السلام نے جو زکات کا ایک پیغام اپنی امت تک پہنچایا، اس کا تعلق کسی حد تک معاشرت کی برائیوں کے دور کرنے کے حوالے سے ہی ہے۔ فرمایا جب غریب کی بیٹی تک تمہاری زکات کی وہ رقم جائے گی تو وہ کبھی بھی گناہ کی مرتکب نہ ہوگی۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے کفل، مجھے آج تیرے دروازے تک غربت کھینچ کے لے آئی ہے، میں بازاری عورت نہیں ہوں، مجھے تیرے دروازے تک غربت لے آئی ہے۔ تو کفل نے جب اس کی یہ گفتگو سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ جا، تم کسی خاندانی گھرانے کی لڑکی ہے، یہ پیسے لے لے اور اپنے گھر کا راشن لا لے اور میری مغفرت کے لیے دعا کرنا، میری مغفرت کے لیے بولیے دعا کرنا۔ اب اس میں راشن لیا اور وہ راشن لے کر جب گھر چلتی ہے اور گھر جا کر اس نے وہ راشن کھایا اور اس کو دعا دی۔ چند دن ہوئے کہ وہ کفل جو تھا اس کی موت کا پروانہ وقت اجل آ گیا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اے موسیٰ جاؤ اس کے دروازے پہ جاؤ جس کے دروازے پہ کوئی متقی نہیں جا رہا، کوئی پرہیزگار نہیں جا رہا، اس کے دروازے تک جانے کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا گناہگار ہے اور کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، کوئی اس کے دروازے پہ نہیں جا رہا۔ اے موسیٰ جاؤ، ہم نے اس کے دروازے پر نور کی تختی بنا کر ہم نے اپنے اس تختی پر صفات نور کے ساتھ فرمایا یہ لکھ دیا ہے، ہم نے کفل کو معاف کر دیا، ہم نے کفل کو معاف کر دیا۔ اب سنیے احباب وقار، میرے پاک محبوب علیہ السلام کی غلاموں، پتہ یہ چلا کہ بندہ گناہ جب کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کے بعد ایک اختیار اس کے پاس ہے، وہ اپنے رب سے معافی مانگے، وہ اپنے رب سے بولیے معافی مانگ لے۔ اور یہ معافی کا جو تعلق ہے یہ انسان اور رب کے ساتھ اتنا مضبوط ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ میرا بندہ اخلاص کی معافی میں جا کر جب توبہ کرتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑیاں ہوتی ہیں، سر اس کا سجدے میں ہوتا ہے اور اس کے پورے کا پورا وجود جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتا ہے اور وہ اخلاص کے اس درجے میں جا کر جب رب سے معافی مانگتا ہے، رب کا قرآن فرماتا ہے، رب فرماتا ہے اے پیارے محبوب، یہ معافی مانگنے والا بندہ جو اخلاص کی دولت لے کر میری بارگاہ میں اپنا سر جھکائے، میرے آگے اپنی ذات کی نفی کیے ہوئے جو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اس کو خوشخبری دے دو، ہم نے اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں نے تبدیل کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
بندے کی معافی پر جو اجر ادا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ اس کی جو برائیاں ہیں اس کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ مہینہ جو ہے یہ برکتوں والا مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، جس کے بارے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اس مہینے پاک محبوب علیہ السلام کثرت کے ساتھ عبادت کرتے، کثرت کے ساتھ استغفار کرتے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے۔ اس مناسبت سے ہمیں بھی چاہیے اپنے پاک محبوب کی سنت کو ہم زندہ کریں اور اپنے اوپر پریکٹیکل طور پہ زندہ کریں۔ پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے بولیے؟ 8 دروازے ہیں۔ فرمایا جن میں سے ہر دروازہ کھلتا ہے اور بند بھی ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا سوائے ایک دروازے کی باقی سارے دروازے کھلتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا ایک دروازہ ہے وہ بند نہیں ہوتا۔ وہ بولیے بند نہیں ہوتا۔ پوچھا وہ کب بند ہوگا؟ فرمایا کہ وہ بندے کے لیے اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک بندے کی روح اس کے جسم کے اندر ہے۔ سنیے پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل 8 دروازے ہیں، ان میں سے ہر دروازہ بند بھی ہوتا ہے کھل بھی جاتا ہے، یعنی رزق کا دروازہ ہے وہ کھلتا بھی ہے، بعض اوقات بند بھی ہو جاتا ہے۔ فرمایا توبہ کا دروازہ جو ہے وہ ایسا دروازہ ہے اللہ بندے کے لیے 24 گھنٹے کھول کے رکھتا ہے کہ میرا بندہ اب بھی میرے دروازے پہ آ سکتا ہے، بندہ اب بھی میرے دروازے پہ آ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنی طبیعتوں کے اندر ایسی لطافت اور سوز و گناہ لے کر آؤ۔ اگر آپ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، اگر آپ دیگر عبادات بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے، اس لیے کہ یہ رب کو بڑی محبوب ہے۔ یہ تمہاری معافی مانگنا رب کو بولیے بڑی محبوب ہے۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب شیطان پہلی بار حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ اے اللہ، جب تک تیرے بندوں کی جسموں میں روح ہوگی میں اس وقت تک تیرے بندوں کو راہ راست سے ہٹاتا رہوں گا، ان کو بہکاتا رہوں گا، ان کو برائیوں کی طرف مائل کرتا رہوں گا۔ رب فرماتا ہے کہ اے عزازیل، اے ابلیس، سن لے، میں اپنے بندوں پہ کرم کتنا کرتا ہوں، میں اپنے بندوں پہ ختم کتنا کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ اے ابلیس سن لے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک میرے بندے کے جسم میں روح رہے گی اور وہ اس روح کے ہوتے ہوئے جب تک گناہ کے بعد معافی مانگتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا، میں اس کو بولیے معاف کرتا رہوں گا۔ اور بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کہاں شادی کا دور تھا اور بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کر رہے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ فلاں نشانیاں ہیں ایک بندے کے اندر، وہ بندہ اگر تیرے ان صحابہ کے جرم سے نکل جائے تو ہم بارش ابھی نازل فرما دیں گے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نشانیاں جب سارے مجمع میں بیان کی، اب وہ بندہ کھڑا تھا، وہ بندہ دیکھے رب کتنا حیا والا ہے، رب بندے پہ کتنا کرم کرتا ہے۔ ہمیں تو اس چیز کا ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں رب بندے پر کتنا کرم فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے موسیٰ فلاں نشانیوں والا بندہ ہے، اب یہ نہیں فرمایا اے موسیٰ فلاں بندہ ہے، فرمایا اس کی یہ نشانیاں ہیں، اگر وہ تیری جماعت سے تیرے صحابہ کے جرم سے اگر نکل جائے تو فرمایا کہ ہم ابھی بارش عطا فرما دیں گے۔ اب اگر
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فلاں آدمی ہے اس کی یہ نشانیاں ہیں، اگر وہ بندہ یہاں موجود ہے تو وہ نکل جائے۔ اب اس بندے نے جب یہ حالت دیکھی کہ اب یہاں سے اگر میں نکلوں گا تو سب کی نظریں میرے چہرے پر ہوں گی، سب کی نظریں بولیے میرے چہرے پر ہوں گی، وہ اسی حالت میں اپنے باطن کی گہرائیوں میں جا کر اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل کے اس آنگن میں ڈوب گیا کہ جہاں اس کو اس بات کا علم تھا کہ جہاں دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں رب کا دروازہ کھلا رہتا ہے، رب کا دروازہ بولیے بندے کے لیے کھلا رہتا ہے۔ یہ بندے کی اپنی نفسانیت والی طبیعت بن جاتی ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق رب کو کس درجے پر مانتا ہے۔ اگر اس کے ایمان کا یہ درجہ ہو کہ رب ہر موقع پر رب سنتا ہے، رب جو ہے وہ بندے کی ہر مشکل کشائی جو ہے وہ دور کرتا ہے، اگر بندے کا ایمان اس درجے کا ہوتا ہے پھر رب اپنے بندے کو کبھی بھی مایوسی کا سامنا کرنے نہیں دیتا۔ ہم مایوس ہو چکے ہیں اور اپنی جو نفسانی کیفیت ہے اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ سنیے جب اس بندے نے توبہ کی کہ میرے مولا اس بڑی محفل میں میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف کروا دے، تو رب فرماتا ہے موسیٰ، اے موسیٰ ہم ابھی بارش برسا دیتے ہیں، اور بارش ہو گئی۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ بتا وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا اے موسیٰ بتانا ہوتا تو پہلے بتا دیتا، بتانا ہوتا تو پہلے بتا دیتا، کیونکہ میرا رب بڑا ستار ہے، بڑا بولیے وہ اپنے پاک محبوب کے غلاموں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص وہ شراب کی بوتل اپنے ہاتھ میں پکڑ کے آ رہا تھا کہ سامنے حضرت سیدنا فاروق اعظم نظر آ رہے ہیں۔ جب اس نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا اور آپ کا جلال دیکھا اس نے کہا مولا میں معافی مانگتا ہوں، آج تو بچا لے، آج تو بولیے بچا لے، میں اتنا ساری زندگی کے لیے شراب اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ اب جب سیدنا فاروق اعظم قریب آئے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے منہ سے نکل گیا یہ شہد کی بوتل ہے، یہ شہد کی بوتل ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جب ڈھکن اتارا تو دیکھا وہ شہد ہی تھا، وہ کیا تھا بولیے وہ شہد ہی تھا۔ بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں پکی توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی بخشش کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی مغفرت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جنتوں کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے یا ملائکہ کی کمستغیث من عبدی فلیس لہ بعید، اے میرے فرشتوں جنت میں آج جشن منایا جائے، جشن اس بات پر کہ میرے بندے نے گناہوں کے باوجود معافی مجھ سے مانگی، گناہ کرنے کے بعد سیدی مرشدی نعرہ تحقیق نعرہ حیدری۔ احباب علی وقار اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے پیارے محبوب بتا دیں ان لوگوں کو کہ اس بندے کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ فرمایا جنت میں معافی تو نے مانگی ہے اور ہم فرشتوں کے ذریعے جنت میں جشن منا رہے ہیں۔ اس واسطے میرے بھائیوں میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا سارے انسان خطا کار ہیں، سارے انسان خطا کار ہیں۔ فرمایا خطا کاروں میں سے سب سے افضل وہ ہے جو خطا کے بعد رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا ہے، رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا ہے۔ میرے بھائیوں پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بندہ گناہ نہ کرتا، اگر بندہ گناہ نہ کرتا تو رب ایسی قوم پیدا کر دیتا کہ جو گناہ کے بعد رب سے معافی مانگتا۔ سرکار فرماتے ہیں اگر بندہ گناہ نہ کرتا
تو رب ایسی قوم پیدا کر دیتا کہ جو گناہوں کے بعد رب کی بارگاہ میں معافی مانگتے. محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کا جو اشارہ ہے وہ رب کی رحمت کی طرف ہے. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ گناہ کرنے پر آمادہ ہو جائیں. فرمایا نہیں کہ رب اتنا رحمان ہے, اتنا کریم ہے. فرمایا کہ بندہ اگر گناہ نہ کرتا تم ایسی قوم پیدا کرتا جو گناہ کرنے کے بعد وہ معافی مانگتی تو میں اس کو معاف کر دیتا. اس لیے بندے اور رب کے درمیان جو تعلق ہے وہ برقرار رکھنا تھا. فرمایا اس لیے جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنا بڑا اعزاز عطا کرتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میں بچنے والے سارے لوگ یہ خطا کار ہیں, اور خطا کاروں میں سب سے افضل وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد معافی مانگ لیتا ہے. کیا مانگ لیتا ہے بولیے؟ اب سنیے آبا بھی بتا, معافی کا جو تعلق ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر ظلم کریں اس کے بعد رب سے معافی مانگیں. آپ کسی کے پیسے ہڑپ کر جائیں اور بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں. کسی یتیم کا مال کھایا, کسی بیوہ عورت کا مال کھایا, کسی کی زمین کو ہڑپ کر دیا, کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کی اور اس کے بعد آپ رب سے معافی مانگے نہیں, اس بندے سے بھی معافی مانگتی ہے, اس کے بعد اپنے رب سے بھی معافی مانگتی ہے. کیونکہ پاک محمود نے فرمایا کہ وہ بندہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں ہے. اس واسطے جو اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہے وہ اپنے والدین سے بھی معافی مانگے. وہ اپنے بولیے والدین سے بھی معافی مانگے. کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو ان مظلوموں سے بھی معافی مانگی جائے, اور اگر آپ ان مظلوموں سے معافی نہ مانگے رب سے معافی مانگے یہ معافی کا آپ نے حق ادا نہیں کیا. اللہ کے پاک محبوب فرماتے ہیں کہ مظلوم سے بھی معافی مانگنی ہے, اس یتیم سے بھی معافی مانگنی ہے, اور جس کا مال ہڑپ کیا ہے اس سے بھی معافی مانگنی ہے. تب معافی کا جو ہے وہ ادا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا مال ہڑپ کیا اور بعد میں آپ نماز پڑھے, روزے بھی رکھے, حج و زکات بھی کرے, یہ معافی کا حق ادا ایسے اونچا بولیے. اور حضور علیہ السلام کی یہ حدیث سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے. میرے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے حسن کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا, جس نے میرے حسین کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا, جس نے میری لبتے جگر حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے فرمایا جس نے میری شہزادی کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا. سنیے یہ حدیث پاک مسند بزار کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کسی نے میرے کسی عام امتی کا دل بھی دکھایا, جس کسی نے میرے عام امتی کا بھی دل دکھایا فرمایا اس نے میں محمد کا دل دکھایا ہے. میرے بھائیو اب آؤ اپنے حالات زندگی کے اندر نہ جانے کس کس موڑ پر ہم کبھی اپنے والدین کے جذبات کو ٹھکراتے ہیں, کبھی غریبوں کو ستاتے ہیں, کبھی اس حوالے کے ساتھ ہمارے اندر نہ جانے کتنی ایسی برائیاں ہیں. ہر موڑ کے اوپر ہم نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کے جذبات کو ہم توڑ دیتے ہیں. سنیے ہمارے بزرگ ہیں حضرت عاصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اب ان کو سنتا نہیں تھا. اب جب بھی ان سے کوئی بات کرتا تو آپ فرماتے بھئی اونچی آواز میں بات کر, مجھے سنتا نہیں ہے. تو یہ واقعہ کو 40 سال بیت گئے. 40 سال کے بعد آپ کو کوئی دور سے بھی پکارتا آپ فرماتے بھئی مجھے سنتا ہے, مجھے سنتا ہے. وہ فرماتے حضرت ابھی تو کل کی بات ہے, آپ کو قریب سے بھی سنتا تھا, اب آپ دور سے بھی سنتے ہیں. اب فرماتے اصل میں بات یہ ہے آج سے 40 سال پہلے, آج سے 40 سال پہلے ایک خاتون میرے پاس دعا کے لیے حاضر ہوئی.
اور وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ بے ساختہ اس کی ہوا خارج ہو گئی. بے ساختہ ہوا جو تھی اس میں آواز تھی. اب اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ کاش آج میں مر جاتی, مجھ سے یہ برا عمل سرزد نہ ہوتا. ایک ولی کامل جن کی نظر بصیرت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے, کامل اللہ کے ولی کی درگاہ میں مجھ سے ایسا عمل سرزد ہوا, اتنی شرمندہ ہوئی. اب جو ولی ہوتا ہے, ولی بھی وہ ہوتا ہے جو اپنے چاہنے والوں کی دلوں کی تختیوں پہ نظر رکھتا ہے, اپنے چاہنے والوں کی دلوں میں اٹھنے والے آواز پہ بھی نظر رکھتا ہے. پیر وہ نہیں ہوتا جو مریدوں کے لنگر سے اس کے گھر کا راشن چلے. ارے پیر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کے لنگر سے مریدوں کے گھر کے لنگر کو پہنچائے. اب آپ نے بتایا, اب حضرت عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اس عورت کا باطن کا یہ نظام دیکھا کہ وہ اتنی شرمندہ ہوئی, تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا سنیے ذرا. آپ فرماتی ہیں اے عورت بتا تو کس لیے ادھر آئی ہے؟ اس نے کہا میرا یہ مسئلہ ہے. فرمایا اونچا بول, اونچا بول, مجھے اونچا سنتا ہے, مجھے. اب اس کو پتہ لگ گیا کہ جو ہوا خارج ہوئی ہے آواز کی شکل میں یہ حضرت کے کانوں تک نہیں پہنچی, حضرت کے کانوں تک نہیں پہنچی. ہمارے بزرگوں کا تو یہ عمل ہے, اور ہم کسی کا عیب دیکھ کر بھی ضبط نہیں کرتے. ہم جناب جب تک معاشرے میں اس عیب کو عام نہ کرتے اس وقت تک ہمارے اگلی سانس نہیں آتی. جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں تم کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالو, رب تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. میرے آقا نجبال کریم آقا فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کے عیبوں کو بتایا تو رب تیرے عیبوں کو اچھالے گا. اور فرمایا اگر تم نے کسی کی عزت کو بتایا رب بڑے مجمع میں تیری عزت کو بھی بتائے گا. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, دیہاتی آدمی تھا, اور وہ 3 تربوز لے کر آیا. کتنے بولیے, اونچا بولیے, 3 تربوز لے کر آیا. حضور کی بارگاہ میں سرکار کی یہ سنت ہوا کرتی, کوئی بھی پھل آتا کاٹ کے صحابہ کو تقسیم کرتے, لیکن وہ 3 تربوز سرکار خود کھا رہے. اس کے بعد جب وہ دیہاتی آدمی چلا گیا تو صحابہ نے بعد میں پوچھا تاکہ امت تک یہ بات پہنچ جائے, آج جو ہم ایک دوسروں کے گرے بالوں کو اٹھاتے ہیں اور ایک دوسروں کے عیبوں کو معاشرے کے اندر عام کرتے ہیں, سنیے آپ کے پاک محبوب کا فرمان. میرے لجپال کریم آقا سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی بھی پھل آئے تھوڑا ہو یا زیادہ آپ تمام صحابہ میں تقسیم کرواتے ہیں, یہ آپ کی سنت جاریہ ہے. آج کیا ہوا, 3 تربوز خود کھا گئے. سرکار علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار فرماتے ہیں اصل میں 3 تربوز کڑوے تھے. اونچا بولی سبحان اللہ. 3 تربوز جو تھے وہ کڑوے تھے. فرماتے جب میں نے پہلا کھایا تو اب سنیے سرکار نے صحابہ کو فرمایا صحابہ میری طبیعت کے اندر ذرا سا بھی کوئی تاثر دیکھا, اگر اس کی ایک پھاڑی تمہیں بھی دے دیتا اور وہ کرواہٹ تمہاری طبیعت اور مزاج کے اندر تغیر پیدا کر دیتی, اور جس محبت سے وہ لے کر آیا تھا اس کی محبت کو ٹھیس پہنچ جاتی, اس کی محبت کو بولیے ٹھیس پہنچ جاتی. فرمایا 3 کرواہٹیں جو ہے میں نے قبول فرما کر امت کو پیغام دیا کہ اگر کوئی بات تمہارے میزان کو ناگوار بھی لگے تو پی جانا مصطفیٰ کی سنت سمجھ کر. مصطفیٰ کی بولیے, اونچا بولیے, سنت سمجھ کر. لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, کسی کی غلطی وہ بعد میں سامنے آتی ہے, ہم اس کو پہلے مسئلے عام کر دیتے ہیں. پاک محبوب علیہ السلام کے غلاموں آقا علیہ السلام نے فرمایا
کل قیامت کے دن اللہ رب العزت منادی کو فرمائے گا ندا کرو اس شخص کے بارے وہ میرے قریب ہو جائے، وہ شخص میرے قریب ہو جائے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے یا رسول اللہ کون سا ایسا بندہ ہے جو رب کے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ سرکار فرماتے کل قیامت کے دن منادی ندا کرے گا وہ بندہ رب کے قریب ہو جائے، وہ بندہ رب کے قریب ہو جائے، وہ بندہ رب کے قریب ہو جائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں آقا کس بندے کے بارے؟ رب فرمائے گا فرشتوں ندا کرو وہ بندہ میرے قریب ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو طاقت ہوتے ہوئے بھی دوسرے بندے کو معاف کر دے گا، جو طاقت کے باوجود بھی دوسرے کو بولیں معاف کر دیتا ہے۔ تو آئے میرے بھائیو توبہ جو ہے یہ بندے کو پاک کرتی ہے، بندے کو کیا کرتی ہے؟ اونچا بولیے، پاک کرتی ہے، بندے کے پاپوں کو پاک کرتی ہے، بندے کی جبین نیاز کو پاک کرتی ہے، اور رب کی بارگاہ میں جو اس کو خوشخبری ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے اے بندے توبہ تو کر رہا ہے، ارے توبہ تو نے کی ہے جا میں نے تجھے اپنا محبوب بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔